خیریت سے ہیں مفتی محسن منظور میاں صاحب؟ جی 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 فارغ ہو گئے حضرت؟ ہیں؟ راولکیلے سے بول رہے ہیں آپ؟ ہاں جی 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 حضرت یہ پوچھنا یہ تھا، وہ جو وزیر خارجہ امیر خان متقی صاحب آئے تھے انڈیا، تو وہ لوگ دیوبندی ہے یا مسلک کے اعلی حضرت والے ہیں؟ وہ لوگ اہل سنت میں سے ہے کیا؟ اب دیکھیں اب کیا بتائیں ان کے بارے میں، جی ان کے بارے میں ہم کیا بتائیں؟ نہیں پتہ حضرت؟ کیسے پتہ ہے بھائی؟ دیوبند آئے تھے، ہمارے پاس تو نہیں آئے تھے۔ وہ صحیح میں چرچا بہت چل رہا ہے، اس میں کہہ رہے کہ ایک اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اہل سنت میں سے تھے، وہاں سے وہابیوں کو نکال دیا، یہ نقی علی خان صاحب دوسرے علماء مل کر کے ان کو نکال دیا، تو یہ بول رہے کہ یہ اہل سنت میں سے ہیں، تو کیا صحیح ہے حضرت؟ اب ان کے عقیدہ تو ان کے کمبختوں کے جیسا نہیں ہے، اب اللہ بہتر جانے وہ کیا ہے کیا نہیں ہے، کیا بتائے۔ اچھا کیونکہ دیوبندیت جو ہے اس طرح تو افغانستان میں، مصر میں، یمن میں، عراق میں، لبنان میں دیوبندیت اہل سنت کے نام سے مشہور ہے، کس کے نام سے؟ اہل سنت کے نام سے مشہور ہے۔ اچھا وہ لوگ اور یہ افغانستان لوگ؟ اور کیا سارے لوگ انہی کے پاس انہی کو جانتے ہیں، محمود حسن دیوبندی کو جانتے ہیں، اور ان لوگوں کو جانتے ہیں، رابعہ حسن ندوی کو جانتے ہیں۔ اچھا تو وہ لوگ گستاخ نہیں ہیں، وہ لوگ اہل سنت ہو سکتے ہیں؟ کون لوگ؟ وہ جو امیر خان متقی لوگ آئے تھے، طالبان لوگ؟ بھائی جب ان کو ان کے کفریہ جملے نہیں معلوم رہیں گے تو جی کیسے وہ کافر ہوں گے، کیسے وہ دیوبندی ہوں گے؟ وہی نہ یہ کتاب ہے حضرت ذکر رضا ہے، خلیفہ اعلیٰ حضرت غلام جان قادری صاحب رضوی لکھتے ہیں صفحہ نمبر 1 پر کہ افغانستان میں یہ جو ہے اسماعیل دہلوی نے اپنے ایک شاگرد کے ذریعے افغانستان میں وہابیت پھیلایا، اور افغانستان کے لوگ جلد ہی تذبذب کا شکار ہو گئے اور گمراہ کن وہابی تعلیمات کی وجہ سے راہ راست سے ہٹنے لگے۔ ایسے وقت میں حضرت علامہ غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ نے اسماعیل دہلوی اور وہابیت کا رد کیا۔ انہوں نے افغانستان کے لوگوں کو وہابیوں کے گمراہ کن عقائد پر مطلع کیا۔ ان کی کوششوں کی بدولت افغانستان کے لوگوں نے اس خطرہ کو سمجھا اور وہابیوں کے خلاف ہو گئے۔ بہت سے وہابی جہنم رسید ہوئے، اور جو بچ گئے وہ افغانستان سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے، یعنی جو وہاں رہ گئے وہ مسلک کے اعلیٰ حضرت والے تھے۔ تو اب اس کے بعد تو پھر وہ کوئی ایسا تذکرہ تو ہے ہی نہیں کہ بھائی وہ لوگ جو ہے وہ اعلیٰ حضرت چھوڑ کر کے دیوبندی بن گئے، تو وہاں بریلوی ہوں گے افغانستان لوگ۔ مسئلہ یہی ہے کہ اب اعلیٰ حضرت یہ وہ دنیا بھر کی چیزیں کے باتیں چھوڑیے، جی جی ان کو یہ معلوم بھی ہے کہ نہیں کہ ہاں کہ وہابی دیوبند جہاں آئے ہیں ان لوگوں کے عقیدے کیا ہیں؟ نہیں حضرت، ابھی جو آئے تھے نا وہ آ کر یہ وہاں باقاعدہ بیان دیا کہ دیوبند جو ہے یہ علمی اور روحانی مرکز ہے۔ تو اس کا یہ مطلب تھوڑے ہوتا ہے کہ ان کے عقائد غلیظہ پر جو مطلع ہیں۔ اچھا ایسا ہے کیا؟ مطلب اہل سنت کہہ سکتے ہیں؟ تو حضرت دیوبندیوں کے کون سے عقیدے ایسے ہیں جو سب سے مشہور و معروف عقیدہ جس پر کفر کا فتویٰ لگ سکے؟ ارے قاسم نانوتوی، اشرف علی تھانوی، جی خلیل احمد امبیٹوی، رشید احمد گنگوہی۔ اچھا حضرت آپ مدرسہ میں پڑھاتے ہیں حضرت؟ آپ کہاں بول رہے ہیں؟ میں گجرات سے بول رہا ہوں، لیکن حضرت تمہید ایمان کے اندر یہ لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے، اعلیٰ صاحب نے، کہ مدعیان جدید یعنی گنگوہی اور امبیٹوی اور امام الطائفہ اسماعیل دہلوی کے کفر پر ہم فتویٰ نہیں لگاتے، ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لا الہ الا اللہ یعنی اسماعیل دہلوی کی کفر پر اس پر کفر کا فتویٰ لگانے کو منع کیا ہے، تکفیر سے منع کیا ہے۔ ابھی تک تو مسلمان ہی جانتا ہوں، یہاں تک لکھ دیا ہے صفحہ نمبر 132 پر۔ ثبوت اختیار کیا ہے۔ جی نہیں، ابھی تک تو مسلمان ہی جانتا ہوں حضرت۔ اگر جی ہاں پھر تو یہاں لکھا ہے صفحہ نمبر 132 پر، ابھی تک مسلمان ہی جانتا ہوں، اگرچہ ان کی بدعت ضلالت میں شک نہیں، اور امام الطائفہ اسماعیل دہلوی کی کفر پر بھی حکم نہیں کرتا کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع کیا ہے. مدعیان جدید یعنی گنگوہی اور امبیٹوی ان کو مسلمان کہا جا رہا ہے. تو اگر وہ کافر تھے، گستاخ تھے، تو ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہو جائے گا. تو مسلمان کیسے کہہ دیا؟ یہ آپ کے واٹس ایپ پہ حوالہ دیکھیں حضرت. دیکھا حضرت، پھر ان کو کیا کہا جائے؟ مسلمان تو کہنا پڑے گا. جبکہ الصوارم الہندیہ میں لکھا ہوا ہے، حشمت علی صاحب لکھنؤ نے لکھا ہے کہ جو اعلیٰ حضرت کا مقید ہے نا اسے ہم کافر جانتے ہیں. یہ حوالہ آپ کے پرسنل پہ ہے. سامعین، یہ مفتی محسن منظور صاحب میاں جو ہیں یہ بھاگ گئے فون کاٹ کر کے. اس کے علاوہ دوسرے ٹاپک پر گفتگو ہوئی ہے، تو اس پر انہوں نے کہا کہ امیر خان متقی اور طالبان سنی ہے. سامعین، جب سنی ہے تو مسلمان ہونا ان کا لازمی ہے، اور جو خارجی کہتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں وہ باطل ہے. سامعین، ان کا مسلمان ہونا، سنی ہونا مفتی محسن منظور میاں صاحب نے اعلان کر دیا ہے. اب دوسری ٹاپک پر جو گفتگو ہوئی ہے سامعین، انشاءاللہ اس کے بعد والی ویڈیو میں آپ سن لیں گے. اس کا اعلیٰ حضرت کا بیٹا حامد رضا کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو خدا ماننے کے بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا مانا ہے اپنی کتاب میں، اور کس طرح مشرک بنا ہے، اس کو میں نے واضح کیا ہے. اور یہ مفتی صاحب گول مول بکواس کر کے فون کاٹ کے بھاگنے پر کامیاب ہو گئے. سنیں سامعین، ان خبتی اور چندہ بٹور نوجوڑ فرقہ کرتی اٹھائی قوم کی بے بسی اور عاجزی دیکھیں فون کال پہ ہمارے سامنے. اسی لیے خبتی مردود جو ہے چندہ بٹورنے کے لیے وہ اس طرح ویڈیو بناتا ہے، لیکن میرے ساتھ فون کال گفتگو کرنے کے لیے اس پر موت طاری ہو جاتی ہے. اسے پتہ ہے اس کا چندہ کا دھندا بند ہو جائے گا. ایک مرتبہ اگر میرے ساتھ فون کال گفتگو کر لیا اس کی مٹی پلید ہو جائے گی. اسی خوف کی وجہ سے فون کال پہ بات کرنے کے لیے خبتی مردود ہفتہ خور نعیم الدین رفعت بھڑکاتی تیار نہیں ہوتا ہے. کہ دھلائی اور دھو ڈالنا اصل میں کہتے کس کو ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں اصل میں دھلائی اور کٹائی. یہی کٹائی اور دھلائی کے خوف سے رفعت بھڑکاتی ہمت نہیں کرے گا موت تک کہ علی اصغر سنی حنفی دیوبندی کے ساتھ فون کال پہ شرائط طے کر کے بات کر لے.